بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، آسمان کی بلندیوں کو چھو کے بھی وہ اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا انشاءاللہ۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ صرف پیسے کا ہونا ہی رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ جو اپنے غصے پر غالب آ جائے وہ شیطان پہ فتح پاتا ہے، جو اپنے غصے پہ مغلوب ہوا شیطان اس پر فتح پاتا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ مانگنا ہے تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے، احسان کرنا ہے تو ایسے شخص پہ کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ دوستی اور محبت اس انسان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ مشکل وقت پہ ہمیشہ دعا مانگا کرو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ کوشش اور عمل کے بغیر مرتبے اور اعلیٰ درجے کی طلب رکھنا سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا کر نکلو۔ ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس لوٹو گے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ انسان کو تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتے ہیں، وقت سے پہلے چاہتے ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ صبر کا دامن مت چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور۔ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔
جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں تم انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ اس کو پسند کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک ایسی بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے یہ جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم تھے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز آگے ضرور شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔